بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین جو فطرت کے مطابق اور حکمت پہ مبنی ہے، ہر لحاظ و اعتبار سے اکمل و مکمل ہے، لیکن ریسرچ کا محتاج ہے۔ اس کان میں ایسے ایسے درے مکنون ہیں جو ریسرچ کے بغیر کبھی دستیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح درس کا نصاب اور طریقت کا معیار تجدید و تحقیق کا محتاج ہے۔ زہد کی جگہ زینت نے اور عجز کی فخر نے لے لی۔ جو لطف و سرور، راحت و رفعت تقسیم میں ہے، جمع میں نہیں، کھلانے میں ہے، کھانے میں نہیں، جاگنے میں ہے، سونے میں نہیں، سادگی میں ہے، تکلف میں نہیں، درگزر میں ہے، انتقام میں نہیں، بے قدری میں ہے، قدر میں نہیں، ملامت میں ہے، تحسین میں نہیں، گمنامی میں ہے، شہرت میں نہیں، مصروفیت میں ہے، آوارگی میں نہیں، فقیری میں ہے، امیری میں نہیں، ذکر الہی میں ہے، غفلت میں نہیں۔ تقسیم اللہ کی عادت ہے، تقسیم کر، کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی مت کر، ضرورت سے زائد کوئی چیز مت رکھ، ہر شے جو بھی تجھے ملی واجب الحساب ہے، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، میزان کے دن ذخیرہ اندوزی اور ناجائز استعمال کا محاسبہ ہوگا، اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر بے باک ہو، حساب سے پاک ہو۔ انسان جہان اصغر اور تخلیق کا بہترین شاہکار ہے، جو سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ آج تک کوئی عارف، کوئی دانشمند اور کوئی حکیم گویائی، بینائی اور شنوائی کی حقیقت کے راز کو نہیں سمجھ سکا کہ گویائی، بینائی اور شنوائی کیا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے سنتا ہے۔ بولتا ہے لیکن بولنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ کون بولتا ہے اور کیسے بولتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کیسے۔ اس کی آسائش و استراحت کے لیے کل کائنات، معدنیات و جمادات حاضر خدمت ہیں، گویا سارا جہان اس انسان ہی کے لیے ہے، لیکن انسان جہاں کے لیے نہیں۔ انسان اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ نے اسے اپنے لیے بنایا اور سارا جہان اس کے لیے۔ جانور کیسی کیسی بولیاں بولتے ہیں، صرف سنائی دیتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک علاقے میں بسنے والوں کی بولی دوسرے علاقے والوں سے مختلف ہے، بندہ بندے کی بولی نہیں سمجھ سکتا، جانوروں کی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ زبان گوشت کا ایک لوتھڑا ہونے کے باوجود ہر شے کی لذت کی ترجمان ہے، منہ میں رکھتے ہی بتلا دیتی ہے یہ شے ترش ہے یا شیریں، پھیکی ہے یا کڑوی، گرم ہے یا سرد، ذرا دیر نہیں لگتی۔ واہ واہ سبحان اللہ تیری شان۔ اپنے بندوں کی آسائش کا اس قدر اور یہاں تک پاس ہے کہ گرمی میں کنویں کا پانی ٹھنڈا اور سردی میں گرم ہوتا ہے، اسی طرح میوے کے عین مطابق پیدا کیے، کوئی سرد، کوئی گرم، کوئی تر، کوئی معتدل، غرض کے جوں جوں موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، موسم کے ساتھ ساتھ میوے بدلتے رہتے ہیں۔ سایہ دار درخت مصنوعی آبپاشی کے محتاج نہیں ہوتے، شدت تپش کے باوجود بالکل نہیں کملاتے، سارے گرما ہرے بھرے رہتے ہیں، سرما میں چونکہ سائے کی ضرورت نہیں رہتی، درخت پتے جھاڑ دیتے ہیں۔ سرما میں ہر کسی کو سردی سے بچاؤ کے لیے لحاف کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ سردی کے آغاز میں ہی روئی کھل کر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ فصلیں آپ ہی کے لیے بوئی اور کاٹی جا رہی ہیں، غرض کے دنیا میں کوئی بھی شے اب سو بیکار نہیں، کاریگر نے ہر شے کار آمد پیدا کی اور آپ ہی کے لیے کی، لیکن کبھی بھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، ورنہ آپ اپنے رب کا شکر کرتے نہ تھکتے۔ میں تو مدثر باعث